آج کی ویڈیو میں نے وشے لیا ہے ایک अन्य महत्वपूर्ण عملیات میں مشہور چیز کا جو اسلامی عمل میں بہت معنی رکھتا ہے، وہ ہے آیت کتب شمالی کا عمل۔ اور اس کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک ہمارے ویور ان کا کویشچن میں لینا چاہوں گا۔ انہوں نے بھیجا ہے کمنٹ میں۔ انہوں نے پہلا پرشن یہ پوچھا ہے کہ جو عمل باموکل ہوتے ہیں اور بے موکل ہوتے ہیں، اس میں انتر کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ تو اس میں دیکھیے یہ آپ سمجھیے، اور پوچھا انہوں نے کہ موکل کیا اس سے پڑھنے سے ہی آتے ہیں جو باموکل عمل ہے؟ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے عمل جو ہوتا ہے قدرتی روپ سے، چاہے قرآن کی کوئی بھی صورت ہو، آیت ہو، یہ جو ہے بے موکل ہی ہوتی۔ جو چیز قدرتی روپ میں نازل ہوئی ہے وہ سامانیہ روپ میں بے موکل ہوتی۔ اور میں نے صابر منتروں پہ ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ بزرگان دین کسی مقصد کی وجہ سے یا اس میں تاثیر ڈالنے کے لیے اس میں جو ویریشن کرتے ہیں، چاہے صابر منتر بنانے میں، چاہے عمل باموکل بنانے میں، تو اس میں فرشتوں کے نام جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے باموکل ضرور ہیں لیکن وہ موکل نہیں ہو، فرشتے جیسے یا اسرافیلو یا جبرائیلو، اس طریقے سے جو ہے نام لگائے جاتے ہیں اس میں، کہ یہ بزرگوں کا کام ہے، یہ عام آدمی کے بس کا نہیں ہے، جن کے اوپر جو ہے اللہ ہی ایک طریقے سے آپ کہہ سکیں کہ روشنی ہو جاتی ہے، پوری طریقے سے روشن ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ قدرتی ہو جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کو وہ بنا سکتے ہیں۔ ویسے تو سلسلے در سلسلے چلتا ہی ہے، لیکن کسی میں اب آپ کا ناد علی شریف باموکل ہے، سورہ اخلاص باموکل ہے، آیت کتب جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بھی باموکل ہے۔ تو باموکل کا مطلب یہی ہے کہ اس میں فرشتوں کے نام جوڑ دیے گئے ہیں، اس سے تاثیر اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ٹارگٹ اسپیسیفک بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، نہیں تو وہی عمل پھر اس سے بہت زیادہ فائدے لینے کے لیے یہ بنائے گئے۔ بس یہی دونوں میں انتر ہے۔ باقی موکل سبھی عمل کے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ اس کو پڑھو گے موکل آئے گا جائے گا، موکل آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی عمل کی زکوٰۃ جب اس میں ادا کر دی جاتی ہے تو اس کی روحانیت آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے، اس کی روحانیت آپ سے جڑ جاتی ہے۔ روحانیت کے تابع میں نے کہا تھا کسی بھی عمل میں فرشتے، موکل اور حیوان جس کو سرگ جنات بولتے ہیں، اس کے بعد جنات سب کچھ رہتے ہیں، اور یہ سب اللہ ہی حکم سے جس نے وہ عمل کیا اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ وہ آپ سے آئیں گے بات کریں گے کس طریقے کا آپ نے عمل کر رکھا ہے۔ جیسے کسی نے رزق کا کر لیا عمل، مان لیجیے رزق کا عمل کر لیا، وہ اس کا مکمل ہو گیا تو وہ اس کی مدد رزق میں کرتے رہیں گے، اس سے آ کے ملیں گے جلیں گے تھوڑی نا۔ تو کس طریقے کا عمل کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ جیسے چہلکاف شریف میں ہے تو ظاہری طور پہ آئیں گے بڑا عمل اگر کسی نے کیا ہوا ہے، یا سورہ مجمل سے مل کے قبرستان کے میکسیمم عمل میں جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، قبرستان سے اگر کیا گیا سورہ مجمل شریف کا یا کوئی بھی عمل، تو یہ ہوتا ہے اس میں کہ موکل آنے جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ روحانیت پوری مانوس ہو جاتی ہے، اس میں پوری چین رہتی ہے شکتیوں کی، اور وہی لوگ مل کر کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک پرشن ہوا۔ دوسرا پرشن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بہت سارے عامل جو ہے تسبیح پہ استخارہ کرتے ہیں اور حاضری کرتے ہیں۔ تو دیکھیے استخارہ پہ میں ایک ویڈیو آپ کو بناؤں گا الگ سے، یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے، اور سب سے بڑی غلطی جو ہے عامل لوگ یہی کرتے ہیں، اور لوگ بنا استخارہ کیے الٹا سیدھا علاج شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو اپائے بتا دیتے ہیں، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلم ہوں۔ ہندو دھرم میں اس کو وچارنا کہتے ہیں، اور یہی اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں یہی پھر آگے جو ہے عامل کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہیں اور اس کے لیے بھی ہو جاتی ہے۔ اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ تصویر پہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اور دوسری بات ہے حاضری تو قطعی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی عامل کو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو۔ حاضری کا مطلب آپ نے مریض کے شریر میں آسیب کے گھسنے کا دروازہ بنا دیا، اب اس کا آنا آپ نے کھول دیا، اب اس کو ایک بار کسی نے نکال بھی دیا تو وہ چھید اس میں برقرار رہے گا۔ حاضری آ بھی رہی ہے تب بھی اس کو روکنا چاہیے۔ ہمارے سلسلے میں یہ بات بہت ہمارے بزرگوں نے جو ہے اس پہ زور ڈالا ہے، کبھی بھی کسی کی حاضری نہ لی جائے۔ کوئی بھی اللہ کے ولی اس کے جو ہے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، کیونکہ آپ شیطان کو کسی کے جسم کے آ کر کے بولنے کے لیے بتا رہے ہو، یہ کہیں سے جو ہے اچت نہیں ہے۔ تو بالکل یہ غلط بات ہے، نام کمانے کے لیے اور ڈھکوسلا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب حاضری آ رہی ہو تو بھی اس کو بند کیا جائے، کیونکہ بلانا عمل کی زور سے ہو جاتا ہے، چھید ہو جاتا ہے شریر میں، چیزیں آ جاتی ہیں، پھر وہ بند کرنے کا ڈھنگ معلوم نہیں ہوتا، عامل کے بس کا ہے بھی نہیں، جب تک کوئی بہت بڑا عامل نہ ہو۔ تو وہ پھر وہ ایک انہوں نے ہٹایا، وہ نکالا، پھر وہی گھومے گا ارد گرد اور باقی 10 اور آ جائیں گے اسی راستے سے۔ تو یہ اس کا حال ہے، تو اس کو میں بتاتا ہوں۔ باقی آیت کتب کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، اس کو آیت کتب شمالی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ باکمال آیت ہے۔ اس میں جو ہے آپ سمجھیں پہلے کہ یہ اطمینان بخشنے والی ہے، اس کو پڑھنے والا سکون میں آ جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے، اس کو ایک چین سکون اوپری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اب اس کو میں نے جیسے بتایا کسی بھی مشکل میں کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 41 بار 41 دن کی اس کی تعداد رکھنی چاہیے،
تو زکوٰۃ یا چلے کی نیت سے نہیں، کسی کام کے جائز کام کے لیے، یہ نہیں کہ کسی کا وسیقرن ہو جائے، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، قرضے میں ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، پریشانی میں ہے، اور روزگار نہیں چل رہا ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بھی معاملہ ہو آپ کا، تو اس کو پڑھیں، اور اس میں بشارت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کا کارن کیا ہے۔ میں نے اس کو خود ہی آزمایا ہوا، ایک پریوگ میں کسی کا قرضے کا معاملہ تھا، جس کو میں کر رہا تھا، میں نے 3 دن مشکل سے اس کو پڑھا ہوا، جب میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تب کی بات میں بتا رہا ہوں، اور تیسرے دن ہی جو ہے یہ عمل ختم کرنے کے بعد اس میں جو ہے بصارت ہو گئی کہ یہ تمہارا اس کا ایک معاملہ تھا، اس کی وجہ سے یہ قرضے سے نہیں نکل پا رہا ہے، تو اس کی جو ہے اس کی تاثیر بہت تیز ہوتی ہے، اور جو رجال غیب سے ہے اس کا کنیکشن رہتا ہے، رجال غیب جو شمال کے ہیں وہ سب سے طاقتور مانے بھی جاتے ہیں، تو ان سے جو ہے اس کو پڑھنے والے کو ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے، ان کی اس کو مدد رہتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ رجال غیب کو بلا کے ڈائریکٹ بات کرنے لگو گے، ان کا نیچرلی اس کو پڑھنے والے کے اوپر نظر رہتی ہے، وہ اس کو جو ہے باطنی طور پہ مدد فرماتے رہتے ہیں۔ ڈیلی اس کو جو ورد میں لوگ کرنا چاہیں وہ 7 بار کی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، اپنے معمول میں رکھنا چاہیں، لیکن کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں تو 41 بار 41 دن تک پڑھ کر کے غوث پاک سرکار کے نام سے ایک جانور مرغا مطلب صدقہ کر دیں، اس کو ایصال ثواب ان کے نام سے کر دیں، یہ اس کا طریقہ کار ہے، ہر حال میں آپ کا کام ہونا ہے۔ معمول میں رکھنے کے لیے آپ 7 بار پڑھیں۔ اب اس میں جو یہ باموکل جو ہوتی ہے اور بے موکل، ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو زکوٰۃ کے سب میں وہی طریقہ ہے، سلسلے سے آپ اجازت لیجیے۔ اس کی چھوٹی زکوٰتیں گرہن کی بھی ہیں، اس کی 3 دن کی بھی زکوٰۃ ہے، جو میں نے پہلی زکوٰۃ کری تھی وہ 3 دن والی اس کی تھی رمضان کے مہینے میں، اور اس کے بعد اس کی جو باموکل والی زکوٰۃ ہے اس میں بہت زیادہ پرہیز ہے، اور جو ہے احرام کے ساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، روزہ ووزہ رکھ کے، تو وہ بہت کٹھن عمل ہے پوری طریقے سے، اور جب کوئی سلسلے میں بیعت ہوگا جہاں سے یہ عمل ملے گا تو بتایا جائے گا۔ اسی کے معاملے میں میں نے کہا تھا اسی عمل کے بارے میں کہ اگر سال بھر کسی نے اس کا عمل کر لیا، اس کا عمل ہو گیا باموکل کا، تو اس کو کوئی بھی روحانی کام کرنے کے لیے پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، اتنی اس کی تاثیر ہے ہمارے سلسلے میں۔ یہی بزرگان دین کے دوارا قول ہے اس کے بارے میں کہ یہ اس کی تاثیر ہوتی ہے کسی بھی روحانی کام کو کرنے کے لیے۔ باقی اس کا عامل جو ہے سبھی عاملوں میں ایک دم کمال کا عامل ہوتا ہے، اس کی روحانیت بہت، آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جادو اور جنات دونوں کے معاملے میں، چاہے جناتی معاملات ہو چاہے جادو کے معاملات میں ہو، باکمال ہے۔ باقی عام آدمی کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو اس کا عامل بنے گا وہ آپ کے گرو خود ہی بتائیں گے، اور جب آپ عمل کرو گے تو روحانیت سامنے آئے گی تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کس طریقے کی ہے۔ عام آدمی کے لیے یہی ہے، آپ زندگی میں کسی بھی پریشانی میں ہو تو اس کو 41 بار کی تعداد میں پر ڈے پڑھنا شروع کریں، چونکہ لمبا ہے تو ایک بار میں 41 نہ پڑھ سکیں تو صبح شام ملا کے کر لیں۔ اس میں درود شریف اس میں اول آخر پڑھنا چاہیے، 11 بار، چھوٹے سے چھوٹا درود جو ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیجیے، اور اس میں ایصال ثواب غوث پاک سرکار کو، حضور کو، حضرت علی سرکار کو ترتیب وار طریقے سے کر کے انہیں کے وسیلے سے اس میں دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے اس کے بارے میں، اور کچھ جو پبلک پلیٹ فارم پہ بتایا جا سکتا ہے، باقی اس میں کچھ اسپیشل باتیں کسی کو پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ یا واٹس ایپ پہ ہمارے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا۔